السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومن کی آیت نمبر 64 اور 65 یعنی 64 اور 65 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی، بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ وہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو کچھ اس کے خاص احسانات یاد دلائے ہیں، جن میں سے پہلا بڑا احسان یہ ہے کہ اس زمین کو جس میں ہم رہتے ہیں اس قابل بنایا کہ وہ اس میں انسان زندہ رہ سکیں اور اس کے ساتھ دوسرے جاندار بھی زندہ رہ سکیں۔ یعنی اس کا ایک تو درجہ حرارت اتنا مناسب ہے کہ جو زندگی کے لیے ہر طرح سوٹ کرتا ہے۔ پھر یہاں ہوا اور پانی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس کی وجہ سے زندگی ممکن ہوئی۔ اگر ہم دوسرے سیاروں پر نظر دوڑائیں، اسی سولر سسٹم کے 8 سیارے اور بھی ہیں، تو ان میں سے کوئی سیارہ اس قابل نہیں ہے کہ جہاں زندگی پنپ سکتی ہو۔ کہیں ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، کہیں ٹمپریچر بہت کم ہے، کہیں ہوائیں اتنی تیز چلتی ہیں کہ انسان ٹک نہیں سکتا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر پانی نہیں ہے اور ہوا نہیں ہے، یعنی آکسیجن نہیں ہے جس میں انسان زندہ رہ سکے۔ تو اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اس قابل بنا دیا کہ انسان یہاں زندہ رہ سکے، پنپ سکے، پھل پھول سکے، اور اس کے ساتھ دوسرے جاندار بھی اور نباتات بھی پھل پھول سکیں جو انسان کی زندگی کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہت مناسب بنایا اور جائے قرار کہہ سکتے ہیں ہم اسے۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ آسمان کا ایک گنبد بنا دیا، یعنی نہ صرف یہ کہ زمین اس قابل بنائی کہ ہم اس میں رہ سکیں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتظام یہ کر دیا کہ زمین کے اوپر ایک ایسے فضا پیدا کر دی جو کہ گنبد کا کام کرتی ہے۔ یہ فضا زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اور یہ بالکل ایسے کام کرتی ہے جیسے ایک گنبد ہے جو ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر گرنے والی آفت سے محفوظ رکھتا ہے ہمیں۔ اور جب سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی، اس فضا کی، تو پتہ چلا کہ اس میں 7 ایسی لیئرز ہیں جو انسان کی حفاظت کا یا زمین پر جاندار کی حفاظت کا کام انجام دے رہی ہیں۔ ہر لیئر کسی نہ کسی طرح حیات کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لیئرز جس کو اسفیئر بھی کہا جاتا ہے، میں آپ کو یہ تعداد میں 7 ہیں، ان سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، اور ہر لیئر کوئی نہ کوئی کام انسان کی حفاظت کے لیے انجام دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے ٹروپوسفیئر، پہلی لیئر جو زمین کے اوپر فوراً اویلیبل ہے، ٹروپوسفیئر کہلاتی ہے۔ یہ یہاں پر سب سیزن بنتے ہیں، اس لحاظ سے بڑی مفید ہے کہ اس میں سارے بارش اور برف باری، بادل، یہ سب چیزیں اس اسفیئر میں بنتی ہیں۔ پھر دوسری ہے اسٹریٹوسفیئر، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہ جو اس میں اوزون لیئر پائی جاتی ہے جو کہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو روکتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر زمین کی حیات کو سخت نقصان پہنچے اور زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ پھر تیسری ہے میسوسفیئر، اس میں اس کا کام یہ ہے کہ جو باہر سے جو شہاب میں ثاقب گرتے ہیں یا بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں خلا سے، جو زمین پہ آ کر گرتے ہیں، ان کو یہ روک لیتے ہیں، ان کو جلا دیتی ہے یہ لیئر، بھسم کر دیتی ہے، اور زمین پہ گرنے سے پہلے یہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ پھر تھرموسفیئر ہے، یہ بڑی گرم لیئر ہے، یہ بھی ان کو جلانے میں مددگار ہوتی ہے۔ پھر ایک آئنوسفیئر ہے، تو جو کہ
ریڈیشن سورج سے جو ریڈیشن زمین تک پہنچ رہی ہے اس کو روکنے کے کام آتی ہے. اور اس میں خاص بات ہے آئنوسفیئر میں کہ یہ اس میں آئونائزڈ پارٹیکلس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بڑے ضروری ہیں, ہماری کمیونیکیشن کے لیے بڑے ضروری ہیں, کیونکہ یہ ریڈیو ویوز کو جو ہم نشر کرتے ہیں یہ ٹکرا کے ریڈیو ویو ان سے واپس آتی ہیں اور دنیا کے دوسرے حصے تک ہم پہنچتی ہیں. پھر ایک لیئر ہے ایکسواسفیئر, یہ بھی دوسری نقصان دہ ریز اس کو آنے سے زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے. پھر سب سے آخر میں 7ویں لیئر ہے میگنیٹوسفیئر. اس کا کام بھی بڑا اہم ہے کہ یہ سولر ونڈز کو روکتی ہے. سورج سے جو سولر ونڈز آتی ہیں جو سخت نقصان دہ ہیں اگر زمین تک ڈائریکٹ پہنچ جائیں تو. اور اس کے علاوہ ایک کاسمک ریڈیشن جو کہ پورے خلا سے آ رہی ہوتی ہے یہ اس کو بھی روکتی ہے. اگر وہ بھی ڈائریکٹ زمین تک پہنچ جائیں تو حیات بڑی مشکل ہو جائے اور انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لیئرز کی مدد سے ایک ایسا گنبد بنا دیا ہے, ایسی فضا بنا دی ہے جو کہ انسان کی حفاظت کا کام کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. پھر ایک بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ تمہاری صورت بنائی بڑی عمدہ بنائی. کوئی شک نہیں کہ انسان ایک تخلیق کامل ہے اور ہر لحاظ سے نہایت مناسب تخلیق ہے, نہایت خوبصورت تخلیق ہے. اور جتنے بھی مخلوقات ہم دیکھیں زمین پر جو ہمارے نظر میں آتے ہیں ان سب سے زیادہ خوبصورت اور کارآمد تخلیق ہے. پھر فرمایا کہ انسان کو نہ صرف ہم نے پیدا کیا ہے بلکہ اس کے لیے پاکیزہ رزق کا بھی بندوبست کر دیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب زمین پر رزق کے سامان مہیا کیے ہیں, جس میں سبزیاں, پھل اور جانور جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں, مچھلیاں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں اور اسی سے زندہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے, یہ زمین بنائی, اس کا ماحول بنایا, تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا, یہ سب اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں اور اس کا فضل و کرم ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, وہ خالق حقیقی ہے, تو ہم یقیناً وہ اس کائنات کا رب بھی ہے, کیونکہ نہ صرف ہمیں اور زمین کو بلکہ پوری کائنات کو اسی نے بنایا ہے. تو بے شک وہ اس پوری کائنات کا رب ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں, کیونکہ کسی اور کا کوئی حصہ ہی نہیں اس تخلیق میں, تو کوئی اور معبود بن بھی کیسے سکتا ہے. تو خدائے وحدہ لا شریک ہی ہمارا معبود ہے, وہی رب ہے, اسی نے سب کچھ بنایا ہے, اسی نے ہم پر احسان کیے ہیں. اور ارشاد فرمایا ہے کہ تم اسی کو پکارو اپنے دین کو خالص کر کے. تو جب ساری چیزیں اس نے ہمارے لیے بنائی ہیں تو پھر ہم کسی اور کو کیسے پکار سکتے ہیں. تو خالص جب بھی پکاریں خالص اسی کو پکاریں, جو بھی حاجت ہو اسی سے طلب کریں, جو بھی دعا ہو ہم اسی سے مانگیں, اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا اور تعریف کرتے رہیں, کیونکہ وہ اسی قابل ہے کہ اس کی ہمیشہ تعریف کی جائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.